آخری غار رہ گیا تھا۔ ہم اس غار میں گھس گئے۔ اس غار میں مویشیوں کے کھانے سے بچ جانے والے سر اور دیگر جسم کے اعضاء پڑے تھے اور کثرت سے پڑے تھے۔ اس میں اب کوئی شک باقی نہیں رہا تھا کہ گاؤں کے چرائے ہوئے مویشی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل منچن اسٹوری۔ تمام ویڈیوز کے اپڈیٹ کے لیے منچن اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو میں سنتے ہیں ایک ناقابل یقین اور پراسرار کہانی۔ اس علاقے میں انسپیکٹر کی حیثیت سے مجھے آئے ہوئے 2 دن ہی ہوئے تھے۔ سعید پور گاؤں کی آبادی زیادہ نہیں تھی۔ گاؤں میں زیادہ تر لوگ مویشی پالنے کا کام کرتے تھے۔ میرے اس گاؤں میں آنے سے قبل کبھی کبھار ہی کوئی بھولا بھٹکا جنگلی جانور آ کر کوئی بکرا بھیڑ وغیرہ لے جاتا تھا۔ دراصل جنگل گاؤں کے قریب ہی لگتا تھا۔ جب بھی کوئی جنگل سے لکڑیاں جلانے یا لکڑیاں لینے کے لیے جاتا تھا، اسے گم شدہ جانور کی باقاعدگی کھال اور دیگر ہڈیاں وغیرہ مل جاتی تھیں۔ تب انہیں اندازہ ہو جاتا کہ جنگلی جانور اسے جنگل میں اٹھا کر لے آیا تھا۔ سعید پور میں میرے آنے سے 2 ہفتے قبل مویشیوں کو لے جانے کی واردات میں اضافہ ہو گیا تھا۔ گاؤں کے لوگوں کا تشویش میں مبتلا ہونا فطری بات تھی۔ لوگوں نے اپنے اپنے طور پر رات کو جاگ کر اس راز کو جاننے کی کوشش کی۔ کچھ دیہاتیوں کا یہ خیال تھا کہ جنگل میں آسیب ہیں جو ان کی کسی بات سے ناراض ہو گیا ہے، تبھی روزانہ ایک مویشی غائب ہو رہا ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے اس بات کا دعویٰ بھی کیا تھا کہ انہوں نے جنگل میں آسیب کو دیکھا ہے۔ وہ ایک کالے جانور کے روپ میں رات کو آتا ہے۔ جسمانی اعتبار سے وہ ریچھ لگتا ہے، لیکن وہ اس قدر قداور ہے کہ کئی ریچھ کو جمع کیے جانے پر اس کی لمبائی اور چوڑائی بنتی ہے۔ کوئی روشنی کی مدد سے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرے تو اس وقت حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اس لیے آسیب کو چاندنی راتوں میں ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ آسیب سے متعلق جو بات پھیلائی جا رہی ہے اس میں صداقت نہیں۔ اس طرح کی افواہ وہی پھیلا رہا ہے جو مویشی چرانے میں ملوث ہے۔ اس طرح کی خبر پھیل جانے پر کوئی شخص چور کو آسیب سمجھ کر نہ اسے دیکھنے اور نہ ہی اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کرے گا۔ رات کا 1 بج چکا تھا اور ہر طرف خاموشی تھی۔ پورے علاقے کو تاریکی نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ میں نے روشنی کرنے کو اپنے ہاتھ میں ٹارچ لی ہوئی تھی۔ ایک جگہ جھاڑیوں میں مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھا۔ جھاڑیوں پر ٹارچ کی روشنی ڈالنے پر تو وہاں سے ایک لومڑی نکل کر بھاگی۔ وہ جھاڑیوں میں گھسی کچھ کھا رہی تھی۔ میں نے اس جگہ پر روشنی ڈالی جہاں لومڑی کچھ کھا رہی تھی۔ اس جگہ ایک مردہ خرگوش پڑا تھا۔ لومڑی نے ابھی خرگوش کا شکار کیا تھا اور اسے کھانا چاہتی تھی۔ ایسے میں وہاں میں پہنچ گیا اور وہ شکار کیا ہوا خرگوش وہاں چھوڑ کر بھاگ گئی۔ ایک دکان پر مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں وہاں سے آگے بڑھا اور ایک دکان پر مجھے پیچھے اپنی کسی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا تو ایک ڈراؤنی مخلوق نے مجھ پہ حملہ کر دیا۔ میں اچانک اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا، اس لیے منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ ٹارچ بھی میرے ہاتھ سے دور جا کر گری۔ میں جیسے تیسے کر کے اٹھا، ٹارچ کو پکڑا اور اسے جلایا، کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ مجھ پر کس نے حملہ کیا تھا۔ میرے زمین پر گرنے پر اس مخلوق نے دوبارہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ اس مخلوق میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے مجھے جیسے ہی نیچے گرایا تو مجھ میں جان نہیں تھی کہ میں دوبارہ اٹھ پاؤں۔ وہ دوبارہ حملہ کر کے میرا کام تمام کر سکتی تھی۔ وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ مجھے سخت حیرت ہوئی کہ مجھ پر حملہ کرنے والی مخلوق اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مجھ پر حملہ کرنے والی مخلوق چھلاوا تھی، جو اچانک سے آئی، مجھ پر حملہ کیا اور غائب ہو گئی۔ چند دن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ رات کے ٹائم میں اٹھ کر چور کی تلاشی کرتا۔ تو جب طبیعت میں بہتری آئی تو ایک رات دوبارہ چور کو پکڑنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ میری ذمہ داری میں یہ بات شامل تھی کہ اس علاقے کے لوگوں کو
मवेशी चोर से निजात दिलवाऊं, चोर को जल्द से जल्द पकड़कर जेल भिजवा दूं। चोर की तलाश में आबादी से काफी दूर निकल आया था। ये ख्याल मुझे इसलिए आया क्योंकि मैं जंगली जानवरों को इधर उधर भागते देख रहा था। मैं अभी पलटकर लौट जाना चाहता था कि एक झाड़ी के पीछे मुझे ऐसे लगा कि कोई छुपा हुआ है। मैंने टॉर्च रोशन करने में देर ना की और टॉर्च की रोशनी झाड़ियों पर डाली। मैं देखना चाहता था कि रात के इस टाइम कौन झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है। कहीं ये वो चोर ना हो जिसकी मुझे तलाश है। मैंने पिस्तौल भी तान लिया ताकि उसका हमला आवर होने पर फायर कर दूं। अचानक से झाड़ियों से एक काला जानवर, जिसके पूरे जिस्म पर काले काले बाल थे, बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा था कि बिन मानस की नस्ल से ताल्लुक रखता है। उसकी लंबाई चौड़ाई देखने से ताल्लुक रखती थी। इतना बड़ा जानवर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। उसने मौका दिए बगैर ही मुझ पर हमला कर दिया। उसने मेरे जिस्म पर अपने दोनों हाथ मारे और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने भारी पत्थर मुझे मारे हैं और मैं दूर जा गिरा। टॉर्च और पिस्तौल भी हाथ से छूट गई। मैं अभी उठा भी नहीं था कि वो पुरसरार मखलूक गायब हो गई। पुरसरार मखलूक चाहती तो वो मुझे दोनों दफा हलाक कर सकती थी, लेकिन वो मुझे धक्का देकर भाग रही थी। इसमें जरूर कोई राज था। जब उसे मारना नहीं था तो वो मुझे जमीन पर गिरा कर भाग क्यों जाती है? ये बात किसी तरह दिमाग में नहीं आ रही थी। जमीन से उठकर इधर उधर तलाश करने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो उस जगह से ऐसे गायब हो गई कि वहाँ कुछ था ही नहीं। जब मैंने सुबह थाने में अपने असिस्टेंट से इस बारे में पूछा तो उसने कुछ सोचते हुए पूछा, सर, जब आपको महसूस हुआ कि झाड़ियों में कोई है तो उस वक्त उस मखलूक ने हमला क्यों नहीं किया? ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही थी। टॉर्च की रोशनी डालने पर उसने हमला किया। पहली बार भी जब उसने हमला किया तो टॉर्च की रोशनी थी। इसका मतलब है कि इस मखलूक को रोशनी पसंद नहीं है। हाँ, मेरा ख्याल भी ऐसा ही है। इसीलिए वो गांव में रात के वक्त मवेशी उठा के ले जाती है, वरना दिन में भी आ सकती है। दिन में वो कहीं छुप जाती होगी और रात में खुराक की तलाश में निकलती होगी। हमने उसे मवेशी चुराते हुए नहीं देखा, इसलिए पुरसरार बला पर इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते। सब पुलिस का काम शक की बुनियाद पर शुरू होता है। हमें इस पुरसरार बला पर शक करना होगा, तभी हम इसकी जासूसी करेंगे ना। वो बोला तो मैं उसकी बात पर मुस्कुरा कर रह गया, क्योंकि वो सच कह रहा था। पुलिस का काम शक की बुनियाद पर शुरू होकर और मुजरिम की गिरफ्तारी तक रहता है। जंगलों में कई गार हैं और इन गारों में से कोई एक गार उसका भी होगा। मेरे असिस्टेंट ने मुझे कहा, जंगल में गार मैंने भी देखे हैं, लेकिन मेरा जहन तो उस तरफ गया ही नहीं। सर, क्यों ना आज यही काम शुरू कर दिया जाए? हाँ, काम में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए और ताख़ीर की कोई माकूल वजह भी नहीं है, मैंने कहा। फिर हम दोनों थाने से निकलकर जंगल में घुस गए। अपनी हिफाजत के लिए असला साथ लेकर आए। एक गार में घुसने पर पुरसरार बला के कोई आसार नजर न आए। अलबत्ता गार के अंदर बदबू बहुत थी। इसका मतलब था कि जानवर रात में या सख्त धूप से बचने को गार में घुस जाते हैं। हम दोनों ने मुंह पर रुमाल रख लिए थे और आगे बढ़ते चले गए। गार के अंदर अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी से गार के अंदर का माहौल देखा जा सकता था। गार के आखिरी सिरे में हम लोगों को कहीं खरगोश इधर उधर भागते हुए नजर आए। यहाँ इन खरगोशों का बसेरा है, तभी गार में बदबू बहुत ज्यादा है। उस गार से निकलकर हम तीसरे, चौथे, पांचवें गार की तरफ भी गए, लेकिन कोई ऐसा सबूत नहीं मिल सका कि जिसकी बिना पर हम कह सकें कि इस गार में वो पुरसरार बला रहती है। वापसी पर एक आखिरी गार रह गया था। हम उस गार में घुस गए। उस गार में मवेशियों के खाने से बच जाने वाले सर और दीगर जिस्म के आज़ा पड़े थे और कसरत से पड़े थे। इसमें अब कोई शक बाकी नहीं रहा था कि गांव के चुराए हुए मवेशी इस गार में लाकर खाए गए हैं। इसका मतलब है कि वो पुरसरार बला भी इसी गार में है।
ہمیں سنبھل کر ایک ایک قدم آگے بڑھانا ہوگا۔ ٹھیک ہے سر، میں ہوشیار ہو چکا ہوں۔ ہم دونوں آخر تک چلے گئے، لیکن اس پرسرار بلا کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ جب اس بلا کا یہی ٹھکانہ ہے تو اس بلا کو یہی ہونا چاہیے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ رہتی کہیں اور ہو اور مویشی کھانے کے لیے اس غار میں آ جاتی ہو۔ کہیں اور رہنے کا مطلب یہی ہے کہ اس جیسی کہیں اور بھی پرسرار بلائیں ہوں گی۔ ہاں، ایسا ممکن ہے سر۔ دن بھر ہم دونوں نے اس پرسرار بلا کو ڈھونڈا، لیکن پھر بھی نہ مل سکی۔ ہم دونوں واپس تھانے آ گئے۔ ہمیں اس حد تک کامیابی ہو گئی تھی کہ ہمیں وہ جگہ مل گئی تھی جہاں وہ مویشی کھاتی تھی۔ میں نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا کہ تم اپنے سپاہیوں کو بلا کر یہ پیغام گاؤں تک پہنچا دو کہ جیسے ہی رات میں کسی کے مویشی چوری ہو تو وہ تھانے کو اطلاع کر دیں۔ چند دن تک گاؤں سے کوئی مویشی چوری نہیں ہوا۔ گاؤں والوں نے بھی اب اطمینان کا سانس لیا کہ ان کے مویشی اب چوری ہونا بند ہو گئے ہیں۔ ایک رات ہم دونوں جنگل میں ہی تھے تو اس بلا کو ہم نے دور سے آتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے منہ میں ایک بکری کا بچہ دبایا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی کو ٹارچ بجھانے کا اشارہ کیا اور ایک جھاڑی کی اوٹ لے کر بیٹھ گئے۔ اس بلا کا رخ ہماری ہی طرف تھا۔ میں نے اس کے سر کا نشانہ لے لیا۔ جیسے ہی وہ نزدیک آئی، میں نے گولی چلا دی۔ اس بلا کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ نیچے گر گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ دیر تک ہمارے اندر ہمت نہ ہوئی کہ اس بلا کے قریب جا سکیں۔ جب اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ وہ پرسرار بلا مر چکی ہے، تب ہم لوگ اس کے قریب گئے۔ اسے اچھی طرح ہلا جلا کر دیکھا۔ حالانکہ اس کا بھیجا اڑ چکا تھا، پھر بھی اس بلا سے خوف آ رہا تھا۔ میں نے اور میرے ساتھی نے، ہم دونوں نے مل کر اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر گاؤں کی طرف کا رخ کیا۔ اسے گھسیٹتے ہوئے جنگل سے گاؤں میں لے آئے۔ صبح گاؤں میں اس پرسرار بلا کی ہلاکت کی خبر پہنچ چکی تھی۔ لوگ اس بلا کو دیکھنے آ رہے تھے اور اس بلا کو اتنی حیرت سے دیکھ رہے تھے جس نے گاؤں کے لوگوں کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ گاؤں کے بڑے اور بزرگ اس بلا کو دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ یہ کوئی جانور نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جانور کی بگڑی ہوئی نسل ہے، یہ کوئی ماورائی مخلوق ہے جو جانور سے مشابہت رکھتی ہے۔ وہ بلا بہت طاقتور تھی، لیکن روشنی سے ڈرتی تھی اور روشنی دیکھتے ہی وہ بے قابو ہو جاتی تھی اور روشنی دکھانے والے پر بے اختیار حملہ کر دیتی تھی۔ میں نے اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور اس بلا کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میرے اس کارنامے سے گاؤں کے لوگ بہت زیادہ خوش تھے اور میری سچے دل سے عزت کرنے لگے۔ میں جب تک سعید پور میں رہا، اس طرح کی بلا اور ڈراؤنی مخلوق دوبارہ نہ آئی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس گاؤں میں ایک ہی ماورائی بلا موجود تھی جو میرے ہاتھوں ماری گئی تھی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ لوگ بھی ہم سے اپنی کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے، وہاں پہ جا کے آپ لوگ اپنی کہانی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔